اس طرف آپ کا سفر کیسے آغاز ہوا؟ کیونکہ مجھے جہاں تک پتا کہ آپ بہت لگژری لائف سٹائل اور بہت دور تھے دین سے. تو وہ جو گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تقریباً کوئی اس میں 400 کے قریب گاڑیاں لگی تھیں. میری گاڑی کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا اور جس نے بھی وہ گاڑی دیکھی انہوں نے کہا یہ بندہ بچا نہیں ہوگا. 7 گھنٹے میں ادھر پھنسا رہا اس جگہ پر اور یہی سوچتا رہا کہ یار اگر آج مر جاتا تو کیا ہوتا. تو مجھے کسی مفتی صاحب کو فون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ بھائی کہاں ہوتا. مجھے پتا تھا میں کتنے پانی میں تھا کہ دین میں آنے کے بعد میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں ڈفرینٹ اسکولس میں جاتا ہوں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پورے پاکستان کے ٹور ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میں ایک ٹور سے ہی واپس آیا تھا. تقریباً میرا خیال ہے کوئی 30 دن کا ٹور تھا پورے کچھ مین سٹیز کا. تو وہ کر کے واپس آیا اور میری نا بس ہوئی تھی. مطلب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میں رات ہو گیا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ میری بس ہو گئی ہے اللہ, بس اب میں نا ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. میرے لائبریری میں کتابیں ڈھیروں پڑی ہوئی ہیں جو میں لے کے آیا تھا بڑے شوق کے ساتھ کہ میں نے پڑھنی ہے. مجھے وہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو یا اللہ مجھے ٹائم چاہیے, مجھے کوئی بہانہ بنا, میرے لیے کوئی ذریعہ بنا. اگلے دن صبح فجر کے ٹائم پہ میرا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے 4 جگہ سے. میں سیڑھیوں سے گرا تھا تو وہ ڈفرنٹ ملٹیپل فریکچرز ہو گئے. میں پاؤں پہ نظر ڈالی نا تو پاؤں میرا ایسا ڈنگا منگا ہوا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو ایسی ہونا تو نہیں چاہیے اس طرح سے. اسپتال گئے, وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب نے وہ پلاسٹر کیا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا بیٹا ٹینشن فری رہو, 2 مہینے تک آپ بیڈ ریسٹ پہ, اب آپ نے ہلنا نہیں ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. جب میں گھر آیا نا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اس لیے نہیں کہ تکلیف ہو رہی, آنسو اس لیے تھے کہ مجھے 2 مہینے بیڈ ریسٹ مل گئے. جنید جمشید بھائی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو. ملاقات ہے تھی میری بالکل تھی. 2012 میں وہ اسلام آباد آئے تھے اور اس دن میں نے ان کے ڈرائیور کے فرائض سر انجام دیے تھے. یا تو آپ اپنی حرکتوں کو جو ہے نا وہ اپنے بلیف کے مطابق کر لیں, ذرا کہتے ہیں نا وہ بندے کے پتر بن جائیں, ذرا سیدھے ہو جائیں. یا پھر آپ یہ ہے کہ اپنی بلیف کو آپ اپنے حرکتوں کے مطابق کر لیں کہ چھوڑو یار پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ ہے یا نہیں ہے اور میں پھر ادھر ہی یعنی وہ الحاد کی طرف چلے جائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آج راجہ ضیاء الحق صاحب سے ملنے کا موقع ملا. آپ نے انہیں یوتھ کلب کے پلیٹ فارمز اور بہت سے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا. میں انہیں سنتا بھی ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ایک تو رپلائی بیک کیا اور اسپیشلی لاہور آئے ہوئے تھے. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. آج زیادہ راجہ بھائی ہی بات کریں گے. راجہ بھائی میں سٹارٹ یہاں سے کر دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس طرف آپ کا سفر کیسے آغاز ہوا, کیونکہ مجھے جہاں تک پتا کہ آپ بہت لگژری لائف سٹائل اور بہت دور تھے دین سے. اس طرف آنا کیسے ہوا اور یوتھ کلب چل کیسے رہا, یہ جرنی کیسی تھی؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ میں میری ایجوکیشن زیادہ تر ملک سے باہر رہی. یہاں پہ انیشلی پاکستان میں پڑھنے کے بعد انگلینڈ چلا گیا, پھر اس کے بعد آسٹریلیا چلا گیا, وہاں سے اپنا ماسٹرز وغیرہ کرنے کے بعد ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا مڈل ایسٹ وغیرہ میں. تو اس دوران نا مطلب بڑا ایک وہ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بس یار زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, کھاؤ پیو جیو عیش کرو, بس یہ لائف ہے. لیکن کچھ حالات واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نا وہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جس طرح وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون. تو انسان کبھی کبھار نا ایسی ایک کراس روڈ پہ آ جاتا ہے کہ یار مطلب میں جو حرکتیں کر رہا ہوں وہ میرے ورلڈ ویو کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے. کہ ایک طرف میں کہتا ہوں جی میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, لیکن حرکتیں میری جو ہیں وہ بالکل دوسری سمت میں ہیں. تو یا تو آپ اپنی حرکتوں کو جو ہے نا وہ اپنے بلیف کے مطابق کر لیں, ذرا کہتے ہیں نا وہ بندے کے پتر بن جائیں, ذرا سیدھے ہو جائیں. یا پھر آپ یہ ہے کہ اپنی بلیف کو آپ اپنے حرکتوں کے مطابق کر لیں کہ چھوڑو یار پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ ہے یا نہیں ہے اور میں پھر ادھر ہی یعنی وہ الحاد کی طرف چلے جائیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جب جتنا میں نے دین پڑھنا شروع کیا, سمجھنا شروع کیا, تو مجھے بات واضح ہوگی کہ یار یہ جو حرکتیں ہیں نا انہوں نے چینج ہونا ہے. یعنی میں نے اپنے جو بلیف ہے اس کو مزید پختہ کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے, قرآن کے ساتھ جڑنا ہے, اور یہ جو اپنی حرکتیں نا ان کو میں نے تھوڑا سا الائن کرنا ہے اس کے ساتھ. اور یہ انسان کی جستجو اور محنت تو قبر تک جاری رہتی ہے. تو بس ایک ایفرٹ تھا, کوشش تھی. اور الحمدللہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آیا جو اس طرف آپ؟ جی دیکھیں نا, جس طرح انسان کی زندگی میں نا کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اس کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. ویسے جب عام طور پہ زندگی اچھی گزر رہی ہو نا, پھر انسان کو کم ہی موقع ملتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے, تدبر کرے, انلیس کہ کوئی بہت ہی فلسفیانہ قسم کا بندہ ہو اور کبھی کبھار تنہائی میں وقت گزارتا ہو اور ذرا اس قسم کی مزاج اور طبیعت رکھتا ہو. کچھ لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہی لوگوں میں سے تھا جن کو تھوڑی سی ایک وہ جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی. اور وہ یہ ہوا کہ یہ سوچ وغیرہ چل رہی تھی, میرا پروسیس چلا ہوا تھا, دماغ میں کچھ باتیں تھیں, لیکن بس میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یار چلو ابھی فی الحال ٹھیک ہے, اللہ ہے, اللہ کے رسول ہیں, قرآن مجید ہے, لیکن ابھی نا ذرا انجوائے کرتے ہیں لائف. 70-75 سال کی عمر میں توبہ کی استغفار کر لیں گے. تو وہ جو گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تقریباً کوئی اس میں 400 کے قریب گاڑیاں لگی تھیں. میری گاڑی کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا اور جس نے بھی وہ گاڑی دیکھی انہوں نے کہا یہ بندہ بچا نہیں ہوگا. کتنے لوگ اس حادثے میں وفات
بہت سارے, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اصل میں وہ یو اے کی جو حکومت ہے انہوں نے وہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ تھوڑا بہت نا ہیرا پھیری کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے ذرا ایک پرسیپشن دینا ہوتا ہے کہ بھائی وہ یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے, ہر گورنمنٹ کرتی ہے. تو انہوں نے بھی مطلب ایک طرح سے وہ کر دیا کہ چلو 200 گاڑیاں لگی ہوں گی, 250 لگی ہوں گی, اور مجھے نہیں پتا افراد کتنے ہلاک ہوئے, لیکن میں نے کئی لوگوں کو اس دن دیکھا. کیا وہ موٹر وے ٹائپ کوئی روڈ تھا کیا؟ موٹر وے تھی, اور اس پہ فاگ بہت زیادہ تھی, بارش ہلکی پھلکی ہوئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے روڈ بہت سلپری ہوئی ہوئی تھی, اور فاگ میں جو ہے نا اتنا تھا کہ مطلب آپ کو 10 فٹ سے آگے نظر نہیں آ رہا. اور جب گاڑیاں لگنا شروع ہوئی ہیں, کوئی آگے سے میرے خیال ہے بیریئر میں لگ کے گاڑی واپس آئی ہے, جس کی وجہ سے جو گاڑیاں سائڈ پہ تھیں وہ لے گئی ہے ساتھ, تو ایک پورا ایک دیوار سی بن کے گاڑی ہوئی. اس اب جو گاڑی آ رہی ہے اس میں لگ رہی ہے, تو وہ بس بہت ہی ایک انفارچونیٹ سا واقعہ تھا. لیکن میں اس پورے حادثے سے بچ کے باہر نکل کے آ گیا, مجھے خراج تک نہیں آیا تھا, اور 7 گھنٹے میں ادھر پھنسا رہا اس جگہ پر, اور یہی سوچتا رہا کہ یار اگر آج مر جاتا تو کیا ہوتا. تو مجھے کسی مفتی صاحب کو فون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ بھائی کہاں ہوتا, مجھے پتا تھا میں کتنے پانی میں تھا. تو بس وہاں سے پھر فیصلہ کیا کہ یار اب بس بہت ہو گئی ہے, زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. تو بس کیا ایج تھی آپ کی؟ میں اپنے ارلی 20s میں تھا اس ٹائم پہ. اچھا, مطلب کہ تو بہت آپ نے بالکل جوانی میں. جی بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا, تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر اس حادثے کا شکار نہ ہوتے تو اتنا چینج اتنی جلدی نہ آتا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے ہی ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اللہ نے بنانا ہی تھا. لیکن بہرحال میرے لیے وہ ایک ذریعہ بن گیا بہت بڑا. تو میں اس سے پہلے بھی نا مجھے پتا تھا, یہ نہیں کہ میں کوئی جاہل تھا, مجھے پتا تھا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے, لیکن بس وہ پروسیس سپیڈ اپ نہیں ہو رہا تھا. وہ کوئی اللہ نے یہ بہانہ بنا دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کچھ کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ایگزام میں فیل ہوتا ہے, اس کو اللہ یاد آتا ہے. تو میرے لیے یہ حادثہ ایک آپ کہہ لیں ایک بہانہ بن گیا اپنے کام کرنے کے. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ نے جتنا بھی دین سیکھا یہ بغیر استاد کے سیکھا؟ کیونکہ آج کل کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بس کتابوں سے سیکھ لیا. ہاں نہیں, ایسا بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, بغیر استاد کے بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں جس طرح اگر آپ کو میں کہوں کہ جی ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا ہوں, تو آپ علاج کرائیں گے اس بندے سے؟ نہیں, میں نے. تو آپ کہیں گے یار بھائی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر کیسے, تم نے پریکٹس نہیں کیا. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا, ہاں کتابیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اور آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن بہرحال جو اساتذہ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. بہت سارے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے قرآن و حدیث کا فہم ہوتا ہے ان کے پاس. تو بہت سی چیزیں ابھی آپ وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں, اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی جو آپ ایک آیت کی بیسس پہ اوپینین بنا رہے ہو نا, ابھی بہت سی آیتیں اور آنی ہیں جو اسی ٹاپک پر ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, سورہ توبہ میں آتا ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ جہاں نظر آئے مار دو, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں مار دو. اب بندہ یہ سمجھے اس آیت سے کہ بھئی جدھر میں کوئی نان مسلم دیکھ رہا ہوں اس کو میں مار دوں, نہیں. اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت مارنے کے برابر ہے. جب آپ پڑھتے ہیں علماء کے ساتھ تو آپ بتاتے ہیں بیٹا یہ آیتیں جو ہے نا یہ ان کا تعلق میدان جنگ کے ساتھ ہے, یہ عام نہیں ہے. یہ والی آیت عام ہے کہ عام طور پہ کسی بندے کو مارنا بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے, وہ پوری انسانیت مارنے کے برابر ہے. تو اس لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب دین کی طرف آیا تو میں سب سے پہلے تو ہماری اسلام آباد میں جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں پہ گیا, وہاں پہ جا کے عربک لینگویج سیکھنا شروع کی, اور وہاں سے میں نے پتہ کرایا کہ بھئی مجھے بتائیں کہ تفسیر کے عالم کون ہے, حدیث کے کون ہے, عربک کے کون ہے, فلاں کون ہے, اور پھر ان کے پاس جا کے ٹائم گزارنا. اور کیونکہ پیاسا تو میں ہوں نا, مجھے چاہیے چیز, تو میں پھر ان کے پاس جا کے کہتا کہ بھئی مجھے حضرت آپ ٹائم دیں, شیخ ٹائم دیں, میں نے پڑھنا ہے, میں نے سیکھنا ہے, کیونکہ میں طلبگار ہوں. آپ کوئی کہتے ہیں جی آپ مغرب کے بعد آ جائیں, عشاء کے بعد آ جائیں, فجر کے بعد آ جائیں. تو بس پھر میں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو ان کے مطابق ایڈجسٹ کیا, پڑھنا شروع کیا, اور الحمدللہ وہ تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ اسی طرح مستقل لگا رہا. اب آپ کوئی مفتی یا عالم کے لیول تک پہنچے ہیں؟ کوئی ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ مفتی راجہ ضیاء الحق یا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو فیلڈ ہے نا وہ بڑی یونیک ہے. میرا کام ہے یونیورسٹیوں کے اندر, تو ہمارے یہاں پہ تو اسسٹنٹ پروفیسر چلتا ہے, ٹھیک ہے, اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر راجہ ضیاء الحق, وہ شاید آپ کو نظر آ جائے کچھ عرصے میں انشاءاللہ. تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں علم سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ چلتے رہنا چاہیے. ہر انسان کو چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے, اور کیونکہ علم کا حاصل کرنا ویسے بھی ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے, تو اپنے دین کے علم کو نا خاص طور پہ انسان کو ایکسٹرا ٹائم لگانا چاہیے. اچھا راجہ بھائی, آپ نے بھی بتایا کہ اس حادثے میں آپ کو کوئی خراش بھی نہیں آئی تھی, لیکن میں ایک جگہ سن رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی کوئی ٹانگ فریکچر ہوئی اور آپ کو بڑا موقع مل گیا ریسرچ کرنے کا. وہ کوئی اور حادثہ تھا؟ وہ اور تھا حادثہ. وہ اصل میں وہ تو گھر سے سیڑھیوں سے گرا تھا میں, ٹھیک ہے, وہ گاڑی کا حادثہ نہیں تھا. اور وہ یہ تھا کہ دین میں آنے کے بعد میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, میں ڈفرینٹ سکولز میں جاتا ہوں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پورے پاکستان کے ٹور ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میں ایک ٹور سے ہی واپس آیا تھا, تقریباً میرا خیال ہے کوئی 30 دن کا ٹور تھا پورے کچھ مین سٹیز کا. تو وہ کر کے واپس آیا, اور میری نا بس ہوئی تھی. مطلب آپ کہتے ہو نا کہ جہاں پہ انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے دن میں 5-5 6-6 لیکچر ہوئے ہیں, بہت کم نیند ملی ہوئی ہے, اس وغیرہ وغیرہ.
تو اس حالت میں میں آیا اور مجھے یاد ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میں رات ہو گیا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ میری بس ہو گئی ہے, میں گھوم پھر کے نا مطلب میں ٹھیک ہے دعوت دین چل رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے, لیکن نا انسان کی لمٹ ہوتی ہے نا. تو میں کہ یا اللہ بس اب میں نا ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. میرے لائبریری میں کتابیں ڈھیروں پڑھی ہوئی ہیں جو میں لے کے آیا تھا بڑے شوق کے ساتھ کہ میں نے پڑھنی ہے, مجھے وہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو یا اللہ مجھے ٹائم چاہیے, مجھے کوئی بہانہ بنا میرے لیے, کوئی ذریعہ بنا. اگلے دن صبح فجر کے ٹائم پہ میرا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے 4 جگہ سے. تو وہ میں 4 جگہ سے پاؤں ٹوٹا. وہ بس میں سیڑھیوں سے گرا تھا تو وہ ڈفرینٹ ملٹیپل فریکچرز ہو گئے. تو گاڑی جب میں نے, کیونکہ میں سے تھوڑی دور تھی, میں نے گاڑی جب سٹارٹ کی لنگڑاتا گیا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا کیونکہ رائٹ فٹ تھا, تو میری تو چیخیں نکل گئی. میں نے گاڑی بند کی, میں نے کہا جی راج صاحب مسئلہ ذرا سیریس ہے. اندر آیا, نماز پڑھی. پاؤں 4 جگہ سے ٹوٹا ہوا اور آپ پھر نماز پڑھنے جا رہے ہیں. مجھے تھا کہ شاید کوئی بروز شروز ہوگا, درد ہو رہی تھی. میں نے کہا لیکن کوئی نہیں, وہ اس ٹائم وہ باڈی گرم ہوتی ہے, باڈی گرم ہوتی ہے, پتہ نہیں چلا. تو میں جب پاؤں رکھا نا ایکسیلیٹر پہ, میری تو چیخیں نکل گئی. میں نے کہا یہ مسئلہ کچھ اور ہے, یہ کوئی بروز شروز نہیں ہے, بروز تو بڑے لگے ہیں زندگی میں, یہ کچھ اور مسئلہ ہے. تو پھر میں اندر آیا تو میری جو ہے نا والدہ بھی آ گئی, اس ٹائم پہ واک کر رہی ہوتی ہیں, وہ آ گئی, بیٹا خیریت. میں نے کہا جی کچھ پاؤں میں چوٹ آئی ہے لیکن میں بھی دیکھتا ہوں. تو میں نے گھر میں وہ کرسی پہ بیٹھا نماز شروع کر دی. اتنی دیر میں والد صاحب بھی آ گئے, خیریت. میں نے کہا جی لگتا ہے, کیونکہ جب میں نے پاؤں پہ نظر ڈالی نا تو پاؤں میرا ایسا ڈنگا منگا ہوا ہوا. تو میں نے کہا یار یہ تو ایسی ہونا تو نہیں چاہیے اس طرح سے, کیونکہ اب وہ جب اس کی سوجن آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے نا تو پتہ چلا. تو انہوں نے کہا چلو ہسپتال گئے. وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب نے وہ پلاسٹر کیا. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا بیٹا ٹینشن فری رہو, 2 مہینے تک آپ بیڈ ریسٹ پہ, اب آپ نے ہلنا نہیں ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. جب میں گھر آیا نا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں سوچ رہا تھا کہ اس لیے نہیں کہ تکلیف ہو رہی, آنسو اس لیے تھے کہ مجھے 2 مہینے بیڈ ریسٹ مل گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے زندگی میں حادثے بڑے امپورٹنٹ ہے؟ میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں نا, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, زندگی میں جو سب سے ویلیوبل لیسنز آپ سیکھیں گے نا وہ آپ کو تکلیف سکھائے گی. وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے, وہ آپ کو کسی یونیورسٹی میں نہیں ملیں گے, وہ آپ کو کسی اسکول کالج میں نہیں ملیں گے. زندگی میں جو یہ سب سے جو تکلیف دہ واقعات آپ کے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں. تو عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو بجائے اپنے اوپر مصیبت سمجھنے کے نا کہتا ہے شاید میرا رب مجھے کچھ سکھا رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے. اور وہ چیزیں دیکھیں جو انگلش کا ایک ایکسپریشن ہے, کہتے ہیں واٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. تو اگر آپ اس ایکسپیرینس سے زندہ بچ کے نکل آئے نا, اس کا مطلب ہے اب آپ کی پرسنالٹی میں نا ایک ڈفرینٹ نکھار آیا ہے. اب آپ کچھ ایسی کوالٹیز کے ساتھ باہر نکلے ہو جو پہلے والے آپ میں نہیں تھیں, اب آپ ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ آئے ہو. اچھا, ماڈل اور ایکٹر راجہ ضیاء الحق, اس کو بھی لوگ ملتے ہوں گے بھائی جان ماشاء اللہ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, اور راجہ ضیاء الحق یوتھ کلب کے ایک اسپیکر, ابھی بھی لوگ آتے ہوں گے, تصویریں لیتے ہوں گے. دونوں کے میں فرق کیا ہے؟ بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. ملنے میں بھی فرق ہے, سیلفیوں میں بھی فرق ہے, اور سلام دعاؤں میں بھی فرق ہے. تو پہلے والا جو تھا نا, وہ میں اس ٹائم پہ جب تھیٹر وغیرہ میں تھا اور اس طرح کی چیزوں میں, تو لوگ آتے تھے وہ فینس جو تھیٹر میں ایکٹنگ سر آپ کا وہ دیکھا یہ وہ, تو ان کا ذرا ملنے کا طریقہ کار ذرا ڈفرینٹ ہوتا تھا, اور ہمارا بھی ملنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ تھا. لیکن جب دین کی طرف آئے تو اب ظاہری بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ آؤٹ لک ہوتی ہے, آپ کو بہت ساری چیز سمجھ میں آتی ہیں, آپ کو اپنی باؤنڈریز کا سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں یہاں تک جا سکتا ہوں, یہاں تک نہیں جا سکتا. اور پھر ذرا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آپ کی پرسنالٹی پہ بھی تھوڑا ٹھہراؤ لے کے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی انڈسٹری قربان کی جس میں فیم تھا, تو اللہ نے آپ کو اسی سے ملتی جلتی ایک پیرلل دنیا میں اتنا ہی فیم, میں سمجھتا ہوں اللہ نے بہتر دیا اس سے. اچھا ہاں, کیونکہ میں جنید جمشید بھائی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو, ملاقات ہے تھی میری بالکل تھی. 2012 میں وہ اسلام آباد آئے تھے, اور اس دن میں نے ان کے ڈرائیور کے فرائض سر انجام دیے تھے, ان کو پک کرنا, ڈراپ کرنا, وینیو پہ لے کے جانا جہاں پہ ان کی ٹاک وغیرہ تھی. تو جنید بھائی نا انہوں نے اللہ کے لیے فیم چھوڑا, اللہ کے لیے فینس کو چھوڑا, اللہ کے لیے مائکرو فون بھی چھوڑ دیا. پیک پہ تھے نا کریئر کے, اللہ نے مائک بھی واپس کیا, فینس بھی واپس کیے, فیم بھی واپس کیا, لیکن اب ڈفرینٹ جگہ پہ. میری سٹوری میں کچھ سملرٹی, although وہ ماشاءاللہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ جس خوشی اور سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں, روشنیوں میں اور موسیقی کی محفلوں میں تلاش کرتا تھا, وہ خوشی اور سکون مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پہ نصیب ہوا. تو بڑے سیکریفائز کیے انہوں نے, اور مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی لائف میں اس لیول پہ تو نہیں, لیکن بہرحال جس لیول پہ میں جا رہا تھا اور جس کراؤڈ کے ساتھ میں ہینگ آؤٹ کرتا تھا, وہ آپ کا بہت ایلیٹ کراؤڈ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا. اور اس کے اندر جانا اور اس میں آپ کی واہ واہ ہونا اور اس طبقے سے پذیرائی ملنا, اور ایمبیسیز میں آپ جا رہے ہیں اور بڑی پروٹوکول آپ کو مل رہی ہے, اور ہر قسم کے اداکار, گلوکار, فنکار, موسیقار کی پارٹی میں آپ انوائٹڈ ہیں,
اور آپ لائف آف دا پارٹی ہیں اور ہر بندہ آپ کو آ کے گلے مل رہا ہے اور یہ تو آپ کو لگتا ہے یار میں تو میرے سے بڑا پھننے کا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آپ یہ سب چھوڑ کے دین کی طرف آتے ہو نا تو شروع میں نا آپ کو بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کے لیے ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یار میں مطلب مولوی بن رہا ہوں یار, مولوی بس ادنا سا چھوٹا سا مولوی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو بھی چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہو نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اسے بہتر عطا فرماتا ہے. تو یقیناً کبھی بھی آپ نے نا اللہ تعالیٰ پہ نا امید نہیں ہونا اور یہ امید بھی نہ رکھیں کہ یار مجھے کوئی فیم چاہیے. آپ کہ یار میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں, فیم مل گیا الحمدللہ, نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اللہ راضی آپ کو